अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफ़र शाह नकवी। नाजरीन, हम सभी अपने सितारों के हवाले से बड़े कॉन्शियस होते हैं। अपना हॉरोस्कोप जानना और उसके बारे में अपने सितारों से रिलेटेड अपनी उनकी करैक्टरिस्टिक्स जानना और उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना और उनके बारे में सुनना, लोगों से जानना हम सभी को बड़ा पसंद होता है। हम बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इन सब बातों में। तो इसी हवाले से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है आपके सितारे। इस प्रोग्राम में हम सितारों के इल्म के हवाले से बात करेंगे और आपके सवालों के जवाबात भी देंगे। तो हमारे साथ जो प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, M.A. शामी उनका नाम है, जो कि अरसे दराज से काफ़ी अखबारात में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से लिख भी रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम में इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा शामी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए और हमारे नाजरीन को भी कि क्या वाकई सितारों का हमारे ज़िंदगी पे असरात होता है सितारों के? देखिए, सबसे पहले तो अहम समझने की ज़रूरत ये है कि जो हमारी इंसानी ज़िंदगी पे जो प्लैनेट्स इफेक्ट आता है वो इंसान के जो स्टार्स होते हैं उन पे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट आपकी ज़िंदगियों पे उतार चढ़ाव लेके आता है और तब्दीलियाँ लेके आता है। हम जो कोई भी जायचे की इंटरप्रिटेशन करते हैं उसमें स्टार्स की मूवमेंट और प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, उसके बाद जायचे की इंटरप्रिटेशन होती है। तो हमारा मकसद ये होता है कि स्टार्स की जो मूवमेंट है, जो उनकी मैग्नेटिक वेव्स असरात इंसान पर डाल रही हैं, उसके नतीजे में प्रेडिक्शन तैयार की जाती है सिलसिला की। और जो हॉरोस्कोप्स वगैरह लोग अपना देख रहे होते हैं कि डेली हॉरोस्कोप है या वीकली हॉरोस्कोप है, उसका कितना असरात होते हैं हमारी ज़िंदगी पर, कितना वो रियल होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से, उर्दू पॉइंट के हवाले से। एक अवाम के बारे में, अवाम में एक गलत तासर है कि जो हमारा जो डेली हॉरोस्कोप है वो हमारी पूरी ज़िंदगी के बारे में डिस्क्राइब करता है। असल जायचा आपका नेटल चार्ट होता है। नेटल चार्ट यानी पैदाइशी जायचा, जिसमें आपका मुकम्मल तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, ये तीन चीज़ों के मुताबिक जायचा जो निकाला जाता है वो असल जायचा होता है। जो डेली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं वो दरअसल प्लैनेट्स की ट्रांजिट होती है, नज़रात होते हैं, उनके नतीजे में उसकी प्रेडिक्शन ली जाती है। जब तक आपके पास असल जायचा नहीं होगा, असल उस पर हुक्म नहीं लगेगा और असल उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे अपने जायचे की बात की, मैं अपने नाजरीन को भी बताती चलूँ कि अगर आप अपने हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपने ये तीन चीज़ें बताई कि अपनी मुकम्मल तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और अपनी वालिदा का नाम। ये तमाम डिटेल्स आप हमें इनबॉक्स करें अपने सवाल के साथ और हम देंगे आपके सवालात का जवाब। अच्छा शामी साहब, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी के सितारे ठीक नहीं है तो उनकी शादी में भी रुकावट हो जाती है इन वजह से, जैसा कि हम सुनते आते हैं अक्सर। आम अमूमी तौर पर तासर ये लिया जाता है कि कोई सितारा अच्छा या बुरा है, हालांकि कोई भी सितारा अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ उसकी जायचे में प्लेसमेंट और किस जगह पे वो बैठा हो वो अपने असरात देता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे समझ कि जिस कुछ आपके हल्का बाब में कुछ लोग आपके दोस्त होंगे और कुछ आपके नापसंदीदा लोग भी होंगे, सिलसिला चीज़ें जिनको मिल के आप खुश नहीं होते सिलसिला। इसी तरह सेम प्लैनेट्स हैं जो आप मखसूस घरों में आते हैं, तो जो उनके घर दोस्त घर होते हैं वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देते हैं और जो उनके अपोजिट होते हैं वहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो इसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन हम जायचे में करते हैं। बाकी रह गया कि हालात और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है इंसानी ज़िंदगी में इन प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से, और इसी की रीडिंग का नतीजा जो है जायचे की प्रेडिक्शन हम की जाती है। अच्छा, इंसान मुकदमात में उलझ जाता है, अगर उसका अच्छा खासा कारोबार है तो वो भी अक्सर औकात तबाह हो जाता है, जबकि तालिब इल्म जो हैं अपनी मर्जी से पढ़ लिख भी नहीं सकते। इनको भी कहा जाता है कि जी सितारों की वजह से हो गया, ये इन वजह से हो गया। लेकिन अगर हम कुरान के तालीमात देखें तो ये होता है कि सितारे कभी भी इंसान की किस्मत नहीं बदल सकते। तो इन बातों को कैसे आप रिलेट करेंगे? मैं बिल्कुल आपको एक वाज़ह कर दूँ, कुरान मजीद का बराह रास्त बिल्कुल वाज़ह हुक्म है कि किस्मत अल्लाह ताला के हाथ में से, ठीक है। सिर्फ बात यह है कि जायचा हमें इंटरप्रिटेशन देता है, हमें रीडिंग देता है कि ये होने के मुमकिन इम्कानात हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स हैं। उन प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स को हम रीड कर सकते हैं जायचे में, मुमकिन इम्कानात को, और मोस्टली वो मुमकिन इम्कानात दुरुस्त होते हैं। इसलिए इसको हम गायब का इल्म नहीं कहते। गायब के इल्म में ये होगा कि हम किसी चीज़ को वाज़ह तौर पे कह देंगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इम्कानात बताते हैं कि चांसेस हैं ये करने के। और ये इम्कानात अगर नेगेटिव इम्कानात आ रहे हैं तो आप ये रेमेडीज कर लें, ये सदका दे दें, ये इसमें आज़म पढ़ लें या कोई भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी कर लें, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं सिलसिला चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने तो खुद हमें कहा कि अब अपना सूझबूझ से फैसला करें ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें इस इल्म की रहनुमाई के ज़रिए। तो जी शामी साहब, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी, लेकिन हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने सवाल पूछा है। ये नईमा है मैनचेस्टर से, पूछती हैं कि किसी ने कहा है कि उनकी बेटी मंगलेशन है, उसकी उम्र 32 साल हो चुकी है और शादी की बात नहीं बन रही, उन्हें क्या करना चाहिए?
دیکھیں ان کا زائچہ میں نے دیکھا، مارس کی ان کی پوزیشن نیگیٹو زائچے میں، اور مارس بیٹھا بھی 7ویں گھر میں ہے، اور اس کے ساتھ راہو کی بھی نیگیٹو نظر پڑ رہی ہے، تو نو ڈاؤٹ ان کے زائچے میں منگلیشی اثرات ہیں، اور شادی میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، بلکہ شادی کے بعد بھی لڑائی جھگڑے متوقع ہیں، تو اس لیے خصوصی طور پر ان کو ریمیڈیز کرنی چاہیے، اپنے صدقات اور وظائف کرنے چاہیے۔ خصوصی طور پہ ایک ریمیڈی میں بتا رہا ہوں کہ منگل کے روز یہ نماز فجر کے بعد سرخ گوشت سرخ دال کا صدقہ کریں، اور 909 مرتبہ یا مالک یا قدوسوں کا ورد کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ جی اچھا، دوسرا سوال بھی ہمیں آ چکا ہے کراچی سے، یہ ہے مجید اکبر صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا آئی ٹی کا کاروبار تھا جو بڑا کامیابی سے چل رہا تھا، مگر پچھلے سال سے یہ کاروبار ذرا ٹھپ ہو گیا ہے اور ان کی کمپنی بھی ٹھپ ہو گئی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش انہوں نے مینشن کی ہے، ہمیں 24 اکتوبر 1971 ہے، اور ان کی پیدائش بھی کراچی کی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کے زائچے میں نے سیٹرن کی پوزیشن نیگیٹو ہوئی ہے، اور سیٹرن کی ہی مہادشا چل رہی ہے۔ سیٹرن ان کے زائچے میں ویک ہے، اور کیریئر کے گھر کو نیگیٹو نظر سے دیکھ رہا ہے، تو کیریئر میں اپس ڈاؤن آئیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے انہیں کوئی بھی ایسا رسکی فیصلہ یا کاروبار کے حوالے سے کوئی لین دین کے معاملات میں خصوصی محتاط رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں پہ ان کی پیمنٹ پھنس چکی ہے اس کے لیے خصوصی طور پر محتاط ہو جائیں اور ریمیڈیز کریں، پلس اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری پیدا کر لیں۔ جی مجید صاحب، غور سے ریمیڈیز آپ یہ سن لیں، اس کے علاوہ سر کوئی اور ریمیڈیز؟ جی ایک تو ان کے لیے میں ایک اسٹون ریکمینڈ کروں گا، ایک ان کا جو اسٹون بن رہا ہے زرد پخراج، ٹھیک ہے، زرد پخراج، زرد پخراج، وہ اسٹون پہننا ان کے لیے بہتر ہوگا، رنگ فنگر میں پہنیں، اور جمعرات والے دن پہنیں، نماز فجر کے بعد کسی سے، تو ان کے معاملات میں بہتری ہوگی۔ اس کے علاوہ ہفتے والے دن جو ہے یہ کالے ماش اور کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، کالے رنگ کا کپڑا کا صدقہ کر سکتے ہیں، چائے کی پتی کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ مزید ریمیڈیز کے لیے مزید رابطہ بھی کر سکتے ہیں، میں مزید گائیڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، تو فی الحال فوری طور پہ یہ ریمیڈی شروع کر لیں، اور ایک ان کا اسم اعظم جو لگتا ہے یا فتح ہو یا رزاق ہو، اس کو نماز عشاء کے بعد روزانہ پڑھیں 800 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ کے معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا شامل صاحب، آپ نے خود ہی یہاں پر سٹونز کی بات بھی کر دی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ستاروں کے بارے میں تو یہ بات آ گئی کہ ستاروں کے میگنیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی پر، تو کیا یہ سٹونز کے بھی آپ کی زندگی پر ایفیکٹس ہوتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو؟ اور ایسا بھی کچھ ہے کہ استخارے کے ساتھ آپ نے یہ پتھر استعمال کرنا ہے نہیں کرنا، اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے اصل میں پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جو سٹون جو ہے وہ آپ کی ہیلنگ کنسیپٹ ہے، اس میں سٹون تھراپی کا کنسیپٹ جو ہے، جو آپ کی میگنیٹک ویوز آ رہی ہیں یا جو پلانٹس ویوز آ رہی ہیں، اس کی جسم میں انسانی جسم میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے، اور اس کمی اور بیشی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سٹون کا استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ اگر آپ سٹون جو ہے صحیح طریقے سے، صحیح ساتھ میں، صحیح کیرٹ کے لحاظ سے، صحیح اس کے جو پراپر اصول ہیں اس کے مطابق استعمال کریں تو بہت سے بینیفٹ پہنچیں گے۔ یا ہم اس کا ہمارے معاشرے میں غلط تاثر ہے کہ سٹون قسمت بدل سکتا ہے، حالانکہ قسمت سے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی جسم میں جو آپ کی ویوز ہیں اس کو بیلنس کرتا ہے، نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیو چارجز کو بیلنس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب بیلنس کرے گا تو ظاہر ہے آٹومیٹکلی انسان کی زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی باڈی بھی، آپ کا دماغ بھی پازیٹیو ہو جائے گا، اور آپ اچھا سوچ سکیں گے۔ جب اچھا سوچیں گے تو پازیٹیو تھنکنگ کریں گے تو معاملات میں آسانی پیدا ہوگی اس سلسلے سے۔ اکثر ہم یہ بات بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ جی آج اب سے لے کر اب تک آپ کی شادی کا دورانیہ چل رہا ہے، یا اب سے لے کر اب تک آپ کے تعلیمی کریئر میں زوال کا زمانہ چل رہا ہے یا عروج کا چل رہا ہے، یا اکثر ہمیں یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ اس ٹائم سپین میں باہر جانے کے لیے ویزا کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزا بھی اپروو ہو جائے گا۔ ان سب باتوں کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے؟ بالکل، اصل میں ہوتا ہے کہ ہر پلانٹ کا نا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دشا۔ دشا کا مطلب کہ مخصوص ٹائم پیریڈ کی، اس کے دشا ہوتی ہے، پھر اس کے انتر دشا ہوتی ہے، یعنی مین پیریڈ پھر سب پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اور اس اہم وقت کے اندر اگر ہم فیصلے کر لیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، 5 نمازوں کا وقت مقرر کیا ہے، آپ کے پاس عید کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر بتائی ہے۔ ذائچے سے ہمیں انٹرپریٹیشن پتہ چل جاتا ہے کون سا وقت کس مقصد کے لیے، اور اس وقت میں ہم وہ ایکٹ کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ فیوریبل ہو جائے گا سلسلہ، اور ہم زیادہ ڈیولپ کر سکیں گے، زیادہ ترقی حاصل کر سکیں گے۔
تو جسی ذائچے میں اگر آپ دیکھیں کہ کسی کا شادی کا دور ہے، اگر لڑکی کا ذائچہ ہے، اگر اس میں مارس کی دشا چل رہی ہے یا سن کی دشا چل رہی ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں شادی کے. تو ایک اسٹرالوجر ہم اسی کو ریڈ کرتے ہیں کہ کیا کیا پروبیبلٹی فیکٹر ہے، کیا امکانات ہیں، یہ کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں، کیا افیکٹس آ سکتے ہیں. اچھا شامی صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے عثمان کی جانب سے. ان کی ڈیٹیلز آپ کو فارورڈ کر دی گئی ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو مزاج ہے وہ کس طرح کا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا، چونکہ یہاں شادی کی باتیں بھی چل رہی تھیں تو جناب جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کب ہوگی اور کس دورانیے میں ہوگی، مطلب کتنا عرصہ ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا اپنی شادی کے حوالے سے. ڈیٹیلز آپ کو میں نے فارورڈ ان کر کا ذائچہ دیکھا تھا، آپ نے جو مجھے ڈیٹیلز اب تک فارورڈ کی ہیں اس کی میں ان کی بھی کنڈلی دیکھی تھی میں نے. دیکھیں ان کے ذائچے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مارس ان کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا شخص خصوصی طور پہ اگریسو ہوتا ہے اور انرجی کو اگر مس یوز کیا جائے تو لڑائی جھگڑے کی طرف جائے گی اس کی انرجی. بالکل. اور مارس جب 7th ہاؤس کو دیکھے گا تو وہاں پہ شادی کے مسائل پیدا کرے گا. ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرسنالٹی میں پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آئیں اور غصے اور چڑچڑے پن سے کنٹرول کریں. کیونکہ ظاہر جس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ شوہر غصہ کرتا ہے وہ تو بھاگے گی اس سے سلسلہ چیزیں. بالکل ایسے تمہارا رشتہ طے نہیں ہو اور سکے کچھ آج کل ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو غصے کی وجہ سے کافی شادی کے جو مسئلے مسائل میں پیدا ہو رہے ہیں تو لوگوں نے واقعی پیچھے ہٹ جانا ہے. ایک دور تھا ہمارا جب ہمارے بزرگوں کا دور تھا کہ گھریلو عورتیں تھیں کہ انہیں خاموشی کا در کہا جاتا ہے، آگے سے بولنا نہیں ہے. آج کل ایکل رائٹس ہیں ہر چیز کے بارے میں، عورت مرد برابر آپس میں. ایسے ہی دونوں طرف سے برداشت کا جو ایک فیکٹر ہے، صبر اور برداشت کا، وہ بھی کافی کم ہو گیا ہے. بالکل کم ہو گیا، کسی کی بات کو سن کر عثمان صاحب آپ نے جو ہے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شادی کا جو ٹائم سپین ہے وہ کون سا ہوگا، کب تک ان کی شادی ہوگی، اور لو میرج ہوگی یا ارینج ہوگی، یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی شادی کے جو چانسز بن رہے ہیں 2020 کی مڈ سے بن رہے ہیں. سلسلہ چیزیں مڈ میں ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ مسئلہ شادی کا نہیں ہے، ان کی پسند کی شادی کے ان کے امکانات ہیں، لیکن شادی کے بعد جو مجھے لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں اگر ان کو مینیج نہیں کیا تو ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوں گے. اس لیے ابھی سے تیاری شروع کریں تو بہتر ہے ان کے لیے سلسلہ چیزیں. جی شامی صاحب، آپ نے کافی سارے سوالات کے ہمارے ناظرین کے جواب دیے. تو میں تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں آپ کے ستارے. اگر آپ کے حوالے سے اپنے جانے سے آپ کوئی بھی سوال ہم سے جاننا چاہتے ہیں، معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اپنا سوال اور ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. تو اسی طرح پروگرام کی ایک اور سیریز لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ فی الوقت مجھے اور ایم اے شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.